رانا تنویر صاحب پلیز کائنڈلی ذرا تشریف لائیے. جی خورشید شاہ صاحب. جن پاکستانیوں کے لاش ملے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان ایمبیسی کے پاس یا ہاسپٹلس میں پڑے ہوئے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ حکومت سے کہ پاکستانی ایمبیسی کو انسٹرکشن دیے جائے کہ وہ لاشیں کم سے کم پاکستان لے آئیں اور ورثہ کے حوالے کریں. بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں گئی ہے اور ان غریب ماں باپ کی لاشیں وہاں مراکو میں پڑی ہوئی ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ روزگار میں تلاش میں گئے ہوئے لوگ جن کی لاشیں وہاں موجود ہیں، پاکستانی حکومت اس کی ذمہ داری لے، ان کو پاکستان لے آئے. اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ عموماً یہ واقعات مسٹر اسپیکر ہوتے رہتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کی روک تھام کیسے کی جائے. آپ کے یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب ایک سیکنڈ. جی شاہ صاحب. چیئرمین اسپیکر صاحب میٹنگ ہو رہی ہے، آپ میٹنگ ختم ہو جائے. یہ میٹنگ ہوتی رہے گی. یہ سیشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کل کتنے بجے کرنا ہے. 10 بجے کر لیں، بس ختم بات. میں تو صبح 9 بجے بھی کر لوں گا. 9:30 بجے کر لیں، 9 بجے کر لیں. جیسے یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جو اس کو وہ ہمیں لکھ کے آئے گا کہ کتنے بجے کرنا ہے. جی جی. میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے کم 5 سے 6 7 لاکھ لوگ ہر سال بیرونی ملک جاتے ہیں پروموٹرز کے تھرو. میری ایک سجیشن ہے کہ کیونکہ اب دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، بہتر یہ میری میٹنگ کے ممبر صاحبان سے گزارش ہے کہ اسپیکر صاحب اندر گئے ہیں. مسٹر ڈپٹی اسپیکر، یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں ان کو اسپیکر کے پاس بھیج دیں، اس جلسے کو، کہ یہ چلے جائے اندر جا کے میٹنگ کر لیں، فیصلہ کر لیں. یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں سارے سینئر جو آگے کھڑے ہیں. جی سن رہے ہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں، آپ سن رہے ہیں مگر میٹنگ کے اراکین کو آپ اندر اسپیکر کے پاس بھیج دیں کہ فیصلہ ہو جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اور اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ میں بات کرنا فضول ہے. نہ کوئی سننے والا ہے، نہ سمجھنے والا ہے، نہ محسوس کرنے والا ہے. اتنی اہم بات ہو رہی ہے جس میں مسئلہ ہے کہ لوگوں کے روزگار کا، اور لوگ اس روزگار کی تلاش میں مر جاتے ہیں. بہت سے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس اہم چیز پہ حکومت کو میں گزارش کروں گا کہ اس کو سیریس لیں، بیٹھ کے اس پہ میٹنگ ہونی چاہیے. جو پاکستان کے 5 6 7 لاکھ لوگ جاتے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے قانونی طریقے سے دنیا میں بھیجا جائے. اس وقت پاکستان کو ان لوگوں کی طرف سے جو بیرونی ملک میں ہیں، جو تھرو پروموٹرز کے جاتے ہیں، آج ہمارے پاس کم سے کم $33 بلین کی ریمیٹنس آتی ہے مسٹر اسپیکر. ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. آج میں کہہ رہا ہوں دنیا نے جو ٹرن لیا ہے
جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دنیا جا رہی ہے اور آگے جلدی سے جائے گی، وہ کرائسس جب آئیں گے اس کو پاکستان جیسا ملک فیس نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں 1 2 3 4 5 سال ہیں کہ ہم اس پہ کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ اس ملک کی جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس پہ بھی ہمارا توجہ نہیں ہے کہ جو آج سے 15-20 سال پہلے 12-13 کروڑ کی پاپولیشن تھی، اب ہم 15-16 سال کے اندر وہ 25 پہ پہنچ گئے. 10 سال کے بعد ہم 35-40 پہ پہنچ جائیں گے. تو بے روزگاری کا حال کیا ہوگا، فوڈ کا کیا حال ہوگا، انوائرمنٹ کا کیا حال ہوگا، ہیلتھ فیسلٹیز ہم کتنی دے سکیں گے، ایجوکیشن ہم کتنی دے سکیں گے، بہت سے مسائل بن جائیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا بے روزگاری کا ہوگا. اور جب بے روزگاری کا مسئلہ ہوگا تو اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، دہشت گردی کا مسئلہ ہوگا، طالبانائزیشن کا مسئلہ ہوگا. آدمی سیف نہیں ہوگی، کرائم بڑھتا جائے گا. کرائم آج بھی بڑھتا جا رہا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج جو حالات ہے وہ خطرناک حد تک ہے. اور پاپولیشن اگر 4-5 سال 10 سال کے اندر اتنی بڑھتی گئی، اس پہ توجہ نہیں دی گئی، تو ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے جس پہ حکومت توجہ نہیں دے رہی. میں اس حکومت کی بات نہیں کہہ رہا، میں جتنی بھی 25-30-40 سال میں سے حکومتیں آئی ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہا ہے. اس پاپولیشن پہ خاص کر کے میں بات ابھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کی کمیٹی ہے جو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کی چیئرمین شپ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں. آج تو شہباز شریف صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر تھے، وہ چیئرمین تھے. مگر مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. میں نے ایک خط بھی لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ اس پہ بہت بڑی اہم میٹنگ کی جائے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کی ریاست کو پاپولیشن کا ہے. سب سے بڑی چیلنج یہی ہے. اس چیلنج کو قبول کرنا پڑے گا ہمیں، اور ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف. کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے ہم آنے والی نسلوں کو کون سا پاکستان دیں گے، بچوں کو کیا دیں گے. یہ دہشت گردی دیں گے، مہنگائی دیں گے، بے روزگاری دیں گے، ہیلتھ کے مسائل دیں گے، انوائرمنٹ بڑھا کے دیں گے، کیا دیں گے؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون یہ ساورن ہاؤس جو ہے وہ بھی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر دوست کھڑے ہیں، ادھر دوست کھڑے ہیں، ادھر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پاپولیشن پرابلم کیا ہے. جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی میٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا جب قوم اتنے بڑے مسائل کو دیکھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، موجودہ حکومت کو، کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آج آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جتنی حکومتیں تھیں ان کا بھی مسئلہ ہے، آج بھی مسئلہ ہے، آنے والی حکومتوں کا بھی مسئلہ ہے. اس پہ توجہ دی جائے. میں پھر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، پھر بھی بات کروں گا، اس کی توجہ دلاتا رہوں گا، اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا، اور اپنے آنے والے نسلوں کو بچانے کی پوری کوشش بھی کرتی رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی. شکریہ. شازیہ صوبیہ صاحبہ.